جو میرے جسم سے روشنی پیدا ہو رہی ہے، آپ فرماتے ہیں یہ کملی والے کے دست رحمت کی برکت ہے۔ تو میں ملتمس ہوں اگلی رات کے لیے جناب محمد الیاس حیدری صاحب سے وہ آئے اور آ کر بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جس کو رب کریم نے ہاتھ عطا کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، جو آواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کلمہ شریف کا ذکر کرنا ہے، مجھے حکم ہوا ہے، نوامی احباب مل کر پڑھیے گا۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سارے بولو لا الہ الا اللہ، او دی قسمت یارو بھلی ہووے، جدا رکھا مولا علی ہووے، جدا پیرو سمیو جدا پیر میرے علی ہووے، پڑھ لے لا الہ الا اللہ، ایک شکل دکھائی جائے گی، سبحان اللہ، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، پڑھ لینا حوالہ سے جا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھ لینا الہ الا اللہ، سارے بولو لا الہ الا اللہ، اور جنہیں پڑھیا اتر جائے گا، جی اپنا سبحان اللہ،
ایک مرتبے دیکھ میں آئے ایک قبل تیری چمکاوے گا پڑھ لینا بولو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ سبحان اللہ چل جان ایک بار تے بابا لب دیا نہیں چل جان ایک بار تے بابا لب دیا نہیں پتر پاوے لکھ جان تو مل دینے ماما کھڑ سارے جگ تو چڑھ گئے پتر پاوے لکھ جان تو مل دینے ماما کھڑ سارے جگ تو چڑھ گئے اور کسی تو انج ماما لب دیا نہیں جڑ جان ایک بار تے ماما لب دیا نہیں جڑ جان ایک بار تے ماما لب دیا نہیں جے میں ویکھا املا والے کچھ نہیں میرے پلے جی میں بیٹھا تیری رحمت بلے 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 کمبلی والے مادا صدقہ ماوادی شان اچیری کملی والے دی مادا صدقہ رب بخش دیوی میری کملی والے دی مادا صدقہ رب بخش دیوی میری صداقان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا اصحابہ یا حبیب اللہ آج کی یہ انتہائی خوبصورت روحانی تقریب سعید محترم المقام جناب چودھری عاشق حسین خانیہ صاحب آپ کے گھر کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ کی سال ثواب کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے اس کی ابتدا میں علماء کرام تشریف فرما ہیں اور عوام علاقہ میں شکر گزار ہوں محترم حافظ
قاری علامہ محمود سلطانی صاحب نے حکم کیا تھا اور بالخصوص حکم تھا کہ گوجری زبان میں عرفانہ کلام اور سنت مضمون پیش کرنا ہے. اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. بابا سے بلند حصول برکت کے لیے جن لسان ثواب کی محفل میں آئے ہیں، ہم سب کی طرف سے اور حضرت کے حق میں جو الفاظ نکلیں گے اللہ پاک قبول فرمائے گا. درود پاک حصول برکت کے لیے ہر بندہ بابا سے بلند پڑھیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کاف ککھاں دیاں کلیاں زین کھلیاں چچونے دار حویلیاں تیریاں وقت اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے پر گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں جدوں موت نے ماری پائے تیرا جدوں موت نے ماری پائے تیرا میندیاں ہتھوں تے لگیاں ریندیاں وارث شاہ اولاں پیو یدو یاد آندے جدوں سر تے مصیبتاں پیندیاں نے جدوں سر تے مصیبتاں پیندیاں نے. آئیے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے. اس کے ساتھ دو تین اشعار میں گوجری زبان میں جس طرح مجھے حکم تھا وہ پیش کرتا ہوں. بابا سے بلند اشعار ثواب کی محفل ہے، مل کے پڑھیے. حق لا الہ الا اللہ پڑھیے. لا الہ الا اللہ لا الہ سارے محبت کے ساتھ پڑھ لیں. حق لا الہ الا اللہ سارا جگ کو خالق اللہ ہے. سارا جگ کو خالق اللہ ہے. تیروں میروں خالق اللہ ہے. تیروں میروں خالق اللہ ہے. ہر ایک کو رازق اللہ ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. یا دنیا ساری دھوکھو ہے. سبحان اللہ. یا دنیا ساری دھوکھو ہے. بنا مانگے جیو مانگے جیو
درد ہجر کا صوفے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ ماں باپ کی خدمت کر بندیا ماں باپ کی خدمت کر بندیا چیتا چیتا کر لیتا کر بندیا کہ تم آئے در بندیا پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد سرور صلی اللہ کہ باپ رے سر ننگا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی پر ماما باجے محمد بخشا او کون کرے رکھوالی ماں جیا ہارنا کوئی میں دنیا ساری پھرونی او جڑی دل نو سکون دے وے او مٹھڑی ماں دی بولی پاک محمد نے فرمایا قدس کروا خدمت مادی اور جس نے کعبہ ویکھیا ہووے او ویکھے صورت مادی جس نے کعبہ او ویکھیا ہووے او ویکھے صورت نادی اچھیاں یا لال کھجورا پتر جنانے سارے او جس دے نال پرید سی ساجی میری ماں کے نظر گیا بلا تمہید ملتمس ہو آج کی ہماری محفل کی رونق حضرت علامہ مولانا محمد مقصود ابان صاحب ضلع اٹک سے تشریف لائے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اور آ کر اپنے روحانی اور وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدر 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 نعرہ حیدری علماء حق سنت زندہ باد وسلم على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولا تشركوا السلام بندے جہاں نہ گمان بندے کرے نہ گمان صدا کسی انسان میں بندیا نبی ہاتھ ولیاں ہوئی ماتا نے چھوڑیا دل آیا وہ پھول توڑیا جڑے دل آیا وہ پھول توڑیا ارے بھائی تھے کئی ہوئے ویران سلالیوں بھیڑائے تھے کسی رسال بندیار جانے ہوتے دنیا یہ رہ گیا تو کیڈا مغرور ہے بندہ ہو کے جاتے اس کو لو دورے بندہ ہو کے جاتے اس کو دورے تیرا مدینہ نشان اسی تیرا قبر مکان سدالیوں بھیڑائیں تھے کسے دنیا دی منڈی وچ سودا ہے وپار دا دنیا دی منڈی وچ سودا ہے وپار دا کاٹا او کھوندا جڑا رب نوں وساردا کاٹا او کھوندا جڑا رب نوں وساردا سو چلے بندیا
بلیا ہوں تو نفع دے نقصان وے صدا دے کسی انسان وے بندیا جہان دے کریم گمان وے صدا دینا کسی انسان وے حمد و صلاۃ و قابل سب عزت و احترام وارثان محراب و ممبر انتہائی محترم و مکرم قابل ذی احتشام مستق حق اہل سنت و جماعت کے عظیم علماء کرام اور میرے بزرگوں میرے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ حاجی محترم عبدالرزاق صاحب نے عالیہ محترمہ اور چودھری محمد عاشق صاحب نے اور دیگر انہیں برادران انہیں والدہ محترمہ انہوں نے اپنی والدہ سے روح ایثار ثواب کرنے واسطے بچے نے اہتمام کی تھا۔ میں اور تسی اس وقت خوبصورت ترین لمحاتوں پہ گزرنے ہیں کہ وہ وقت ہے کہ جڑا ساڑھے لے ذکر میں اندر گزر رہے ہیں۔ میرا کریم پروردگار اس سارے دن اس حاضریاں قبول فرمائے۔ میں چونکہ حکم انتہائی محترم و مکرم جناب خطیب الاسلام علامہ حافظ محمد فیض صاحب آپ نے حکم میں اپنے مقررہ وقت میں اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے، لیکن تسی دیکھتا انہا بندہ مسجد جائے یا کوئی اور محفل ہوئے تے بندہ اتھے بولے تبھی انہی مرضی نکالے، اگر نہ بولے تو انہی مرضی نکالے، لیکن جدوں محفل ایصال ثواب نہیں ہوئے ایصال مطلب ہونا پہنچانا کرے گا کہ وہ اچھے کام نے جڑا ریٹرن کرنا ہے اللہ کی بارگاہ وچوں اس میں ثواب آکے رہنا، اور بندہ چنگا کام کر کے اس میں جو بدلے بھی جڑا ثواب ملے وہ اپنے مرحومین ایثار کرا۔ یہ تمام مکاتب فکر کے اندر چاہے کسی مسجد میں کوئی بندہ ہوئے شرعاً یہ جائز ہے کہ بندہ چنگا کوئی سال ثواب کرے اپنے مویاں کہ اللہ تعالیٰ اس کی درجات کی بلندی بھی فرمانا ہے، اگر گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معافی بھی عطا فرمانا ہے۔ تسی میرے واسطے انتہائی قابل احترام ہو، میرے بزرگ بیٹھے ہو، میرے بھائی بیٹھے ہو، لیکن چونکہ میں اپنا اور تھوڑا اگر قصیدہ پڑھا تو پھر ماں سمجھ آتی ہے کہ تسی میرے تو سارے بہتر ہو، لیکن جدوں اللہ اور اس رسول نے ذکر کرنا ہے کہ وہ دی ذات سبحان اللہ آکھنا ہے کہ سبحان اللہ آکھنا ہے کتنا فائدہ ہونا کہ گرمی کی شدت کے اندر شامیانے بھی لگے پکھے بھی لگے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے نا کہ وہ دے نام جنت جی درخت لگ پیدا ہے، غورے سب لہو نخلۃ فی الجنت، وہ دے نام جنت ایک بوٹا لگنا، جدوں دو دفعہ کرے پھر دو، جدوں ترے دفعہ کرے اس ایصال ثواب کی محفل کے اندر جتنے احباب تشریف لے کے آئے ہو سبحان اللہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ جدوں تساں کرنا ہے نا کہ پھر نالے اپنی بخشش ہونی ہے، نالے اپنا فائدہ ہونا ہے، نالے مائی صاحبہ کی روح ایصال ثواب کرنے واسطے آئے ہو، نالے مائی صاحبہ نے اللہ نے درجات بلند فرمائے، محبت نال جڑے بندے اللہ نے ذکر کرنے کو کنجوسی نہ سمجھے ہو، اپنا دل بھی کھول کے زبان بھی کھول کے رب کائنات کی قدرت عبد سبحان اللہ
اللہ تھوڑی عمر سالانہ فالج کو محفوظ رکھے کہ جڑیاں اللہ نے ذکر تو کترانیاں نہیں، جڑیاں اللہ نے ذکر دے شرمانیاں نہیں، کہ جس وقت کائنات نے ربریاں رنگینیاں اس کائنات دے اندر جڑے رنگ اللہ نے بھرے نا تے بندہ جدو اتنا ویکھنا ہے کہ پھر بھی امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرمانے کہ اللہ اگر نبیاں نبی بھیجے آنا تے پھر بھی رب نے ایمان لانا ضروری ہے کہ تھوڑا جا شمیانہ اس نے کنارے بھی دیوارہ دے کہ سنٹرج بھی اس عباس دیتا ہوا ہے، لیکن اللہ نے کہ اے جا شمیانہ رکھیا ہے، نہ اس نے بچ کوئی کالم ہے، نہ اس نے بچ کوئی پلر ہے، نہ اس نے بچ کوئی بھیم ہے، اللہ نے بغیر ستون تو اس پوری کائنات میں ہوتے جڑا چھت رکھیا ہے، تو زہر اس کائنات میں ہوتے کوئی ہے کہ جڑا حکم چلانا ہے۔ میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میں نے حکم ہے کہ جناب مائی صاحبہ دی جناب کلنی میں فلیم چیلن دی میں فلی سارے سوال دی مجلس ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، کائنات کے اندر میرے اللہ نے کائنات کے اندر بڑے بڑے رشتے بڑھائے نے، ہر رشتے دا مقام و مرتبہ ہے، بہنہ دے رشتے دا اپنا مقام ہے، بھائیوں دے رشتے دا اپنا مقام ہے، چاچے تے مامے دے رشتے دا اپنا مقام ہے، پورے خاندان دے رشتے دا اپنا مقام ہے، لیکن جڑا رشتہ میرے اللہ نے ماں اور باپ دی صورت کے اندر بڑھایا، اللہ رب العزت پہ فرمایا میں اعلان پہ کرنا وقدا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ فرمایا توڑے رب نے فیصلہ کیا ہے، توڑے رب نے فیصلہ کر چھوڑے آئے، توڑے اللہ کی فیصلہ ہے۔ فرمایا عبادت تو صرف اللہ نہیں ہے، ارے زمین سبحانی صرف اللہ دی بارگاہ دے اللہ ہے، ارے جھکنا صرف اللہ دی بارگاہ دے اللہ ہے، سجدہ دے لائق اللہ، عبادت دے لائق اللہ، لیکن اللہ پہ فرمایا ہے کہ او میرے بندے حضرت تصور کرنا، ذرا اپنے ایمان کو لو پوچھتے صحیح کر ماں باپ دی شان میں کی رکھی ہے۔ فرمایا اللہ کیا میری عبادت تو بعد اگر میرے نال کوئی میں رشتہ جوڑ لگا، اگر تو کسی نال احسان کرے، کسی نال حسن سلوک نال پیش آیا، کہ تڑے احسان جس بات کے میں رکھے لیا، فرمایا وبالوالدین احسانا۔ فرمایا اپنے ماں جلال احسان کر، اپنے باپ جلال احسان کر۔ سبحان اللہ، اپنی ماں جلال احسان کر، اپنے باپ جلال احسان کر۔ فرمایا چڑی جنت میرا آدمی اپنے خطاب کے اندر میں قرآن نے جملے میں قرآن لگا۔ فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اس دور یاد کر جس میں بہونا نکاح کیتا جایا، تے باپ منڈیا تے بھیجا جایا، تے بچیوں سے تک گور کیتا بنایا، لیکن جدو ہمنا نے آئے مدینے دے سلطان آئے، فرمایا او چلے ہو ماں جو منڈیا تے بھیجا دیا چیزاں نہیں ہے، ماں کا نکاح نہیں ہونا۔ فرمایا میں جنت تو کھچ کے ماں کے پیارے تلے رکھے آیا، تے اگر تو جانا ہے کہ میں جنت کے اندر جاؤں، کہ جنت بہت دور نہیں ہے بلکہ تیرے گھر میں اندر موجود ہے، تو اپنے ماں دے پیارا دھو کے پی لے، اپنے ماں دے پیارا مار پر چمار ہے، تے پھر
اس جنت کے اندر جاؤن واسطے میں گیٹ تیرے باپ قرار دیتا ہے کہ میں گیٹ جب تک نہ کھلسی اس وقت تک تو جنت کے اندر نہیں آئے گا. فرمایا بڑا اللہ اعلان کیا فرمایا ہے, فرمایا وہ خدا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. والدین اس نے سلوک نشان اس نے سلوک کا طریقہ بھی دسیا. فرمایا انہاں اس تک بھی کہی اس ملا تنہرہما فاخفض لہما جناح الذل من الرحمہ. وہ انہاں اس بھی نکوی احسان کری کس کے نال ماں دے نال باپ دے نال احسان کری. میرے اللہ احسان کی فرمایا ایک بدلہ دی ایک احسان. بدلہ دا مطلب یہ کہ اگر تھوڑے گھر کوئی غمی بنی کہ تساں 50 لاکھ دیتا کہ جدوں دینے والے دے گھر غمی بن گئی کہ تسی لکھ دے دینا ہے. اگر کوئی 10,000 دینا ہے وہ دے بدلے وچ 20,000 مل جانا ہے. اگر کوئی تھوڑے دینا ہے وہ دے بدلے وچ جناب ڈبل کر کے دے دینا ہے. لیکن اگر تانوں کوئی برا کہنا ہے تے او دے بدلے وچ تسی بھی اس نوں برا کہہ دینا ہے. اگر تانوں کوئی گولی مارنا ہے تے تساں بھی او دے بدلے وچ جوابی پھیر کرنی ہے. اگر تانوں کوئی ڈنڈا مارے او دے بدلے وچ جناب ڈنڈا مارے جانا ہے. لیکن اللہ نے ماں باپ کے رشتے واسطے اعلان کیا ہے. فرمایا وہ بالوالدین احسانا. فرمایا موجود نال بدل کری موجود احسان کری. ماں باپ کے نال احسان کری. میں اللہ احسان کیے فرمایا کوئی اور نو سخت زبان وچ بولے تم ابو جواب سختی نہ دے دیویں. پر جدوں تیری ماں سختی نہ بولے تیرا باپ تیرے نال سختی نہ بولے تے پھر اگوں فاغفر لہما جناح الذل. اس وقت تو عاجزی دے انکساری دے عاجزی دے انکساری دے جناب پر بچھانا چاہیے. ابو جواب نہ دینی ابو عزت و اکرام جلال پیش آنی کہ اس تقریر نہ کری کیونکہ غمخار نہ کوئی سے کوڑے حقیقت آتی ہر کسے پزارو لب دیا پر نہیں لبری شفقت آدھی. اللہ رب العزت نے اس رشتے دے اندر اتنا پیار رکھا ہے اتنی محبت رکھی ہے. اللہ نے جدو مثال بھی دیتی اپنے پیار دی. فرمایا لوگو دنیا وچ ماں دے رشتے دے برابر کوئی رشتہ کوئی نہیں ہے. لیکن صرف میں کہنا رب تھوڑے نال 70 ماواں تو زیادہ پیار کرن والا ماں دے رشتے دی گل جناب ماں دے پیار دی گلاں میں تانوں کیڑیاں سناواں. ماں او رشتہ ہے کہ دنیا دے لکھاں ساکر
دنیا تے لکھاں ساگ پر کوئی ساگ نہیں باندے ساگ ورگا تے پتر بھوے زمانے دا ولی ہووے نہیں باندے پیرا دی خاک ورگا پتر بھوے زمانے دا ولی ہووے نہیں باندے پیرا دی خاک ورگا اپنی ماں جڑا پیار کرنے رہے ولی بھی جڑی اپنی ماں پیار کرنے رہے حضرت خواجہ بایزید بستامی فرمانے نے کہ میں ساری زندگی مجاہدے کی دینے ریاضات کی دینے میں اللہ کی دیئے پر میں مجاہدے بچوں ریاضات بچوں مراقبے بچوں وہ کچھ نہیں ملے آئے جڑا مادی خدمت سلے بچ ملے آئے مادی خدمت جو میں نے مادی خدمت کی دی ہے اللہ رب العزت نے بڑی ایک مشہور میں ہمارے سامنے جو نے گل سن سو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس گل بیان کیتا توجہ نال جڑے نیکیاں کرن والے جڑے اپنے ماں باپ دی خدمت کرن والے ہو ذرا تسی بھی سوچ لینا جڑے بد نصیب ذرا تسی غور کر لینا شاید کہ اج دی یہ تقریر میری ہے ہی ساری زندگی دی تبدیلی کا سبب بن جائے اور اللہ اپنے حبیب رسول کا سارے معاف فرما دے بڑے پاک نبی نے فرمایا پہلی وچوں ایک بہت بڑا ولی سبحان اللہ یہ تو بندہ کنجوس بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ دوسرے جناب نے کنجوسی کرنی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اللہ سبحان دیتی بولن واسطے سبحان اللہ کہے نا سبحان اللہ کہے تے فائدہ ہی ہونا ہے تے گارنٹی ہے نقصان نہیں ہونا تے تسی آئیے تے فائدے واسطے ہو گھاٹے سے تے آئی کوئی نہیں جے فائدہ ہونا ہے تے پھر جدوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمان ہوئے تے پھر جناب بندہ حضور دی عظمت بھی سبحان اللہ کہہ دے تے رب دی قدرت بھی بندہ سبحان اللہ کہہ دے میرے پاک نبی نے فرمایا کہ پہلی امتوں وچوں ایک نبی نہ امتی ہے جدا بڑا مقام ہے جدا بڑا درجہ ہے میں پوری ڈیٹیل نہ تانوں ایک حدیث سنان لگا مسلم شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو موسیٰ علیہ السلام کی امت جو ہے بہت تکڑا جا ولی ہے کون ہے یار ولی عام بندہ نہیں ہے ولی ہے اور او دی ولایت کا عالم ذرا تصور سوچو ایک بدکار خاتون اس نے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور ایک پراپیگنڈے نے یہ گل کی تھی کہ اے جڑا بچہ ہے اس عورت نے ہاں یہ اس فقیر نہ اس پیر نہ اس ولی چونکہ وہ بزرگ اللہ والے اور اللہ والے نے جڑی زندگی ہے اس کا جڑا طریقہ ہے وہ کوئی اور ہے کہ رات پوے کہ بے دردانو دل دی درے پیاری آوے کہ درد مدانو یاد سجن دیا تے ستیا آڑے جگہ آوے اللہ
کا ولی قرآن اعلان کرنا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما انہاں دی راتاں کدے قیام وچ گزر رہی نے کدے سجدے وچ گزر رہی نے تے پھر اللہ دا ولی جڑا جھونپڑی دے اندر آرام پہ کرنا ہے تے اپنے اللہ نو یاد پہ کرنا ہے جدا تعلق تے رشتہ اللہ رب العزت نال بڑا مضبوطی نال جڑیا ہوا ہے لیکن جدوں علاقے دے لوکاں اپنا بگڑنا بڑھایا علاقے دے لوکاں نے سازش کی دی ہے تے او بچہ اس بابے دے متھے لگ گیا ہے الزام لگا کہ جناب اوباش ہے کہ جناب شریر لوگ ہے تے بابے جناب بدتمیزی کی اس اللہ دے ولی دے نال بدتمیزی ہوئی ہے اس نے جھکی جو جھوپڑی جوڑ گڑیا بابے نے جناب بابے نے جناب بدتمیزی نال پیش آئے جھکی ہے جناب اگ لگ گئی ہے تے بابا جی پوچھن لگے اوے لوگو میں دسو تے صحیح میرا قصور کی ہے بڑی غلطی کی ہے آکھن لگے تینوں اجا بھی دسن دی لوڑ ہے بابا جی آکھن لگے او بولو تے صحیح بڑا الزام جو میں تے لا رہے ہو بڑا الزام کی ہے آکھن لگے بابا جی جناب اے بچہ تہاڈا ہے تسی تے تہاڈا زہری وعدہ ہو رہا ہے تے اندرونی معاملات ہو رہے تے بابا جی مسکرا پے اللہ دے ولی مسکرا پے فرمان لگے ماں اس جو کی سزا پہ دنے ہو اتنی بچہ میرا ہے ماں بولا تسی تو صبر پہ کر رہے ہو میں تے الزام لا رہے ہو پھر اس وقت اللہ کا ولی مسکرا پیا مسکرا کے عرض کرنے والے اللہ انہی تے بڑا حمیدی کوئی نہیں انہی تے بڑے نال محبت کرنا کوئی نہیں بڑے اللہ سارے میرے دشمن بن گئے میں تیری بارگاہ میں اندر فریاد کرنا کہ بڑے اللہ جو میرا وہ تو جاننا ہے بڑے اللہ میں جو کچھ بھی ہے بڑے حالات تو با خبر ہے کائنات عمل کا تمہارے نزدیک میں مجرمہ اور تو جان لے بڑی عزت کی عبادت جائے اللہ پہ فرمایا او میرے پیارے بندے تو پریشان ہو کہ ولی کلم ربانی ہاتھ ولیاں دے آئی کہ لکھے جو من آوے رب ولیاں طاقت بخش تے او لکھے ایک مٹا اللہ دے ولی دا حرم رکھن واسطے میں اللہ نے اعلان فرمایا بڑے پیارے بندے پریشان ہو سنیا جڑا بچہ تیرے نال منسوب کر رہے ہیں سنیا اس بچے اشارہ کر اے بچہ بول بیسی اور بچہ خود بول سی کہ بڑا باپ کون ہے بڑا باپ کون ہے حضرت جنید حضرت جریج اس فقیر کا نام ہے حضرت موسیٰ کی امت کا ولی ہے حضرت جریج ارے اس بچے نے اشارہ کر کے بیان لینا او میرا بچہ بول تیرا باپ کون ہے تیرا باپ کون ہے تے بچہ بول گیا نبی پاک نے 4 بچے کا ذکر کیتا کہ جڑے پھڑوڑے دے اندر تم پینے جناب بولے دے انہاں وچوں ایک بچہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا جریج جس بچے کو بلوائے وہ بچہ بھی بول کے رکھنے لگا لوگو او بابا جی نال بدتمیزی نہ کرو اے تے اللہ دا ولی ہے تے اللہ دا فقیر ہے میں میری بات ٹھیک نہیں ہے فلاں چڑھوائے دا بچہ کہ جو ہی بچہ بولیا جو ہی
جی بچہ بولیا سارے لوگ بابا جی دے قدم چا گئے سارے لوگ بابا جی کو معافی مانگنے لگے ایک آ کے میں گھر لے کے جانا تو جا کے میں گھر لے کے جانا تیجا کے میں گھر لے کے جانا چوتھا کے جناب میں تو محل بڑھا کے دینا پنجواں کے جناب میں فرمانا ہے فرمایا ماں تھوڑی کوٹھیاں دی ضرورت نہیں ہے ماں تھوڑے ملنے دی ضرورت نہیں ہے بس میری جڑی کانے والی جھگی ہے ماں وہ جھگی بڑھا دے ہو صرف جناب تھانوں پتہ ہونا چاہیے کہ قصور میرا نہیں میں تے اللہ دا مسکین بندہ ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء کرام میں جو میں وفیر ہے تو سنی جڑا بندہ پیدا ہونا نال بچے کو لوگ بلوا کے دے سبحان اللہ پیدا ہونا نال بچے کو لوگ بلوا کے دے وہ کوئی معمولی تے نہیں جڑا اپنے ہوتے لگوے الزام نہیں گواہی ایک معصوم بچے کو لوگ دوا کے دے وہ جڑا معمولی تے نہیں لیکن سوال دے ہے سوال دے یہ ہے کہ اگر ایڈی پاور ہے اتنی طاقت ہے ایڈا رتبہ ہے اے جنہ لوگاں جڑی گل کیتی ہے جو کیوں ہے کیونکہ جدوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ہن ذرا ماں دی شان ذرا سن لینا ماں دی عظمت ذرا سن لینا ماں دے مقام ذرا سن لینا کہ ماں دا رتبہ کی حضرت جریج اے بزرگ حضرت جریج جنگل بیابان اندر گئے اٹھے جناب راتی بھی گزر گئی تیاڑی بھی گزر گئی دن بھی گزر گیا ہفتہ گزر گیا 2 ہفتے گزر گئے 3 ہفتے گزر گئے بڑی مدت ہوئی لیکن گھر وچ ماں کہ ماں جدوں اپنے بچے جناب ویکھے نہیں ایک دن نہ ویکھے 2 دن نہ ویکھے صبح ویکھے تے شام نہ ویکھے رات دا پچھلا پیر بھی گھر وچ جناب بیوی سو جانی بچے سو جانے لیکن خدا دی عزت دی قسم ہے میرے اللہ نے ماں دے رشتے اتنا اللہ رب العزت نے ماں دے رشتے اتنا مقام عطا فرمایا اس میں جتنی محبت رکھی ہے اس میں جتنی چاہت رکھی ہے اس میں جناب اتنا پیار رکھا ہے کہ جدوں تک پتر گھر آوے نہیں ماں نوں نیند نہیں آنی ماں نوں سکون نہیں آنا ہے اور رات میں جس پیر بھی آوے اور گھر والے سارے ستے بھی ہو سکتے لیکن ماں جاگنی رہتی ماں دی اکھ نہیں لگنی ہے لیکن حضرت جریج جنگل بیابان اندر گئے اللہ توبہ کرنے رہے اللہ توبہ کرنے رہے اپنے رب راضی کرنے رہے اپنے رب راضی کرنے رہے کہ جناب ماں جدوں بران چڑھیا ماں دے جناب ماں کا جدوں جناب زیادہ ہوئی ماں دی پیار جدوں پھڑ گیا کہ ماں اپنے بچے دی تلاش وچ جنگل چلی گئی کہ جنگل جا کے آواز دینی جریج اس نے اتفاق انجے کہ جدوں ماں آواز دینی پئی تے پتر جناب اللہ دے حضور سجدے دے اندر اللہ دے حضور عبادت دے اندر ماں آواز بھی دینی جریج پھر آواز دی جریج اللہ تعالی عبادت کے اندر مصروف ہے آواز لے کے واپس آ گیا پھر کچھ دن گزرے پھر وہاں کا پیار ہوا وہاں کی شفقت جناب بنائی پھر جناب چلیے گیا جگہ لگیا بڑے بچیا پتا تو اللہ کے نال یاری نہ بیٹھا ہے اللہ کے نال دوستی کر بیٹھا ہے اللہ کے راستے وچ پر بڑے بچیا میں بھی تیری بڑی لگی ہوئی ہوں ماں بھی کرنا بڑا پیار ہے پھر اللہ کا ولی کیا پھر آواز دی جرائے
پھر نماز اندر پھر ملاقات ہوئے واپس آ گیا پھر کچھ دن گزرے جدو ماں نے حال ہوئی ماں جناب کے لگی ہوئی کہ پھر جناب کے نظر رخ کیتا کہ جا کے آواز دنیا جرائج لیکن اتفاق کے جا کے بولی مستقی اللہ نے حضور حاضر آنا لیکن ماں کے دل کے اندر ایک خیال آیا میرے پترا نمازہ اپنی جگہ دے روزہ اپنی جگہ دے حج زکات اپنی جگہ دے نیکیاں اپنی جگہ دے پر موت دل نبی دے خیال کرنا کیا میرے اللہ میرا پتر اے جڑے بار گانے نظر آیا ہے سجدے تے سجدے رکوع قیام لیکن یا اللہ میں چاہنیاں کہ تھوڑا جا جھٹکا جناب سرمڑے پتریاں مل جائے تھوڑا جا جھٹکا مل جائے جب میں اپنے استاد جی کو حدیث پڑھی ہے کہ میرے استاد قبلہ حضور غزالی ہے زبان سید محمد زبیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے ہو میرے بچوں یہ ولی دی داستان ہے یہ شکر ہے کہ جڑی داستان پہ پڑھ رہے ہو یہ ولی دی پہ پڑھ رہے ہو صرف مودی صرف تھوڑی کی دل آزاری ہوئی کہ اللہ نے جناب اے نظام کروایا لیکن وہ بچ گئے کہ وہ اللہ نے ولی ہے ساڑھے جے گناہگاراں دا کی بڑھنا ہے فرمایا کہ جڑا لے کے وہ بھی اپنی ماں دا احترام اس طریقے نل کرے وہ اپنی ماں دی خدمت اس طریقے نل کرے کہ اللہ بھی جس کی نماز قبول فرمانی ہے جب روزہ قبول فرمانا ہے جب حج قبول فرمانا ہے فرمایا تو مکہ مدینے جا تو لکھوں روپے لاگے جا تو جناب کعبے دا طواف کر تو مقام ابراہیم کو نفل پڑھ تو صفا تے مروہ کے درمیان صحیح کر تو میدان عرفات تے جا میدان منع اور مصطفی دے اندر جا لیکن یاد رکھ تو گیا بھی ہے تو سفر کر کے گیا ہے پیسے لا کے گیا ہے کہنا وہ حج قبول کرا دے تمی میری مہربانی اگر نہ کرا دے تمی لڑا زور کوئی نہیں لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ پیار دی نظر نال ایک باری ویکھ اللہ تینوں حج مقبول دا ثواب عطا فرمائے گا ایک باری ایک نظر ویکھ حج مقبول دا ثواب ہے صحابہ عرض کرنا کہ کملی والے آقا کہ ساڑے ماں باپ ساڑے کول جو 100 والی ویکھاں گے پھر فرمایا اللہ دے خزانے وچ کسی چیز دی کمی کوئی نہیں اللہ دی رحمت دی حد کوئی نہیں اللہ دی رحمت دا کنارہ کوئی نہیں اگر تو 100 باری اپنے ماں ویکھ 100 باری اپنے باپ ویکھ اللہ تینوں 100 حج دا ثواب عطا فرمائے گا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر اپنے ماں باپ نال پیار کر ہاں باس خوش نصیب ہے یہ خوش نصیب ہے کہ ساریاں رضاماں اپنی جگہ دے پر اللہ کے رسول رضا دو بعد میں اپنی ماں کو پوچھتا میں اپنے باپ کو پوچھتا جڑے میرے ماں باپ کی رضا ہوئی میں فیصلہ وہ کرنا ہے وہ خوش نصیب لوگ کہ جنہوں نے ماں باپ انہوں نے راضی کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی ایک فیصلہ فرمایا کہ میں شکر ادا کروں شکر ہے پانی پیو کھانا کھو نعمت ملے دولت ملے اولاد ملے جتنی ابھی آسائش فرمایا شکر ادا کر کس نے اللہ شکر ادا کر کس نے اللہ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک فرمایا میں موجود ہوا اپنے نام رکھا اپنی عفات نہ رکھا اپنی محبت نہ رکھا اپنے کرم نہ رکھا فرمایا بندیا وہ صرف تو اللہ کا شکر ہے مثال کے طور پہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ جڑا والا نمازی ہوئے تے زکات نہ دے صاحب حیثیت ہوے اودی نمازاں دی کوئی قیمت ہے
نمازاں تے کو پڑھنا زکات دین دی واری ہے کہ سو مسئلہ بنیا اس پریشانی بڑی میرا مال کٹنا وہ سونے دی زکات نہیں دینا وہ پیسے دی زکات نہیں دینا وہ چاندی جو زکات نہیں دینا وہ اپنے مال مویشی جو زکات نہیں دینا فرمایا جے کدے زکات نہ دے تو نمازاں پڑھی جا تیری نمازاں دی قیمت بولو کوئی نہیں اور اگر ایک ایسا آدمی کہ جڑا جناب زکات دینا تو نماز نہیں پڑھنا کہ سمجھو زکات دینے نال وہ سارا صاف ستھرا ہو گیا وہ تو مال پہ پاک ہو گیا وہ تو وجود پہ وہ نہیں خراب ہے فرمایا کہ تو تزکیہ چاہنا ہے نا واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ کہ نماز قائم کر اور زکات بولو زکات نماز اور زکات اگر نماز پڑھے زکات نہ دے میں پھر بھی کم نہیں اور اگر نماز نہ پڑھے زکات دے میں پھر بھی کم نہیں فرمایا انشکر لی فلوالدیک فرمایا میرا شکر ادا کر کہ کار موت ہونا اچھا برتاؤ نہ کر میرا شکر ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں انشکر لی فلوالدیک اگر تو چاہنا ہے نا کہ میرا شکر ادا ہو جائے کہ پھر اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر پھر اپنے ماں باپ بھی شکرانے ادا کر پھر اپنے ماں باپ کو بھی راضی رکھ فرمایا انشکر لی فلوالدیک فرمایا انہاں دا شکر ادا کر ہر ویلے انہاں دا شکر ہوئے اور میں فیصلہ کیتا مدینے دے سلطان نے فرمایا جڑا بندہ چاہنا ہے جڑا بندہ چاہنا کہ رب راضی ہوئے کون نہیں چاہنا نمازی نمازی کام پڑھ رہا ہے کہ رب راضی ہو جائے آج کر رہے ہیں کہ رب راضی ہو جائے سخی زکات دے رہے ہیں کہ آج راضی ہو جائے مجاہد جہاد کر رہے ہیں کہ رب راضی ہو جائے میرے اللہ کہنا تیری رضا ہر صاحب ایمان میں مقدر ہے اور کوشش ہے کہ اللہ راضی ہو جائے کہ رب راضی دے سارا جگ راضی رب راضی دے سارا رب راضی دے سارا جگ راضی پر اللہ دے پیارے حبیب نے فرمایا کہ رب راضی دے سارا جگ راضی کہ ان گل اے وے پر بنیاد کچھ اور ہے جے ماں پیو راضی تے رب راضی رب راضی اگر چاہتے ہو نا کہ رب راضی کرنا کہ پھر اپنے ماں باپ راضی کرو پھر اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی بڑے سونے والدہ جنت جو بڑا گواڑی کون ہونا جنت جی میرا پڑوسی کون ہونا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فلان علاقے دا فلانا کسائی فلانا کسائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغام ملیا کہ موسیٰ علیہ السلام چلنے اس شہر نے اندر اس علاقے نے اندر اس کسائی کو پہنچ گئے کہنا نا ایوے اچھا ٹھیک ہو گئی چلو خیری نال بھئی بس میں ویسے آیا تیرے کو جناب موسیٰ علیہ السلام اس کو بیٹھے وہ تو سارا تیرے کام چیک کر رہے وہ گوشت ویچنا رہا یہ سمجھ گیا کہ اے میرے مہمان جھاڑ بھی گزر گئی جدو شام دا ویلا آیا آخر لگا او جی میں تہاڈی اپنے کاروبار وچ رہیا تہاڈی خدمت کوئی نہ کر سکیا او ذرا میں ہن تہاڈے نال تانوں باہر لے کے جانا تو تہاڈی خدمت کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نال چلے گئے اگے گئے کہ صحیح گھر گیا سب تو پہلے اس نے جناب اس کی معذور کے ظریف العمر ماں اس ماں کی خدمت جو پیش ہویا اس ماں کی جناب اس خدمت کی تھی اس ماں وہ جو کھانے وہ شوربے وہ پھگو کے سرید بڑھا کے وہ ماں دے منہ چبانا رہا کہ ماں جڑا لقمہ کھاوے کہ ماں دعا دے اے منڈیا سونے مالکا منڈے پترے جنت جو موسیٰ دا گواڑی بڑھا رہے ہیں موسیٰ دا پڑوسی بڑھاوے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جڑا منڈا گواڑی پہ بڑھنا ہے یہ دا ریزن کیے یہ کی وجہ کیے اللہ رب العزت نے ماما دے باپ دے زبان نے اندر وہ تاثیر رکھی ہے وہ کمال رکھیا ہے کہ جڑی گالے انہیں کہہ دیوں اللہ اس گالہ ڈالنا نہیں میرے بزرگوں اور میرے دوستوں جنہوں نے والدین حیات
سن وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرن اور جنہاں دے دنیا تو چلے گئے وہ اپنے ماں باپ کی قبر تے حاضری کرن میرے پاک نبی نے فرمایا اولاد جس وقت اپنے ماں باپ کی قبر تے حاضری کرے نا تے حج قبر تو دور نہیں ہوتی اللہ انہوں نے کھاتے وچ حج مقبول کا ثواب لکھا حج مقبول دا انہوں نے کھاتے وچ ثواب لکھنا ہے اے وہ ذاتاں نے لیکن بعض دفعہ پچھتاوا ہوگا کہ جدوں بندے کو طاقت بھی ہے جوانی بھی ہے عمر بھی ہے صحت بھی ہے مطلب مسیحی کے لباس سے نہیں بڑھنا نیکی والا کام نہیں کرنا وہ کر سکنا ہے وہ فرض نماز تو علاوہ نفل بھی پڑھ سکنا وہ چاش اوابین اشراق اور رات اور تہجد ساری پڑھ سکنا لیکن چونکہ وہ طاقت تے منشج ہونا بس جدوں بوڑھا ہویا اور کام جو کوئی نہیں کرنا تو چلو جناب مسیحیاں دا رخ کر لئیے لیکن در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری جوانی نے اندر عبادت کر اور اے جڑی جوانی ہے اس وچ بندہ بڑیا غلط فہمیاں نے شکار ہونا ماں باپ موجود ہونے تو بندہ اپنے ماں باپ آنا تو نہیں سمجھے تھوڑا وقت گزر گیا اپنے ماں باپ کے چہرے کا دیدار کر سنگیاں واسطے وہ دن بھی سنگیاں واسطے وہ راتی بھی اور سنگیاں تے وہ اچھے ریسٹورنٹ اچھے ہوٹلاں وچ کھانا بھی کھلانا اور اس ناراضگی کی گل نہیں ہے گل حق نہیں ہے سارے حقوق اپنی جگہ تے اے بندہ اپنی بیویاں واسطے سونے کپڑے برانڈ دے لے کے آنا بیویاں لے کے جانا کہ میں تو پسند کر لے میں تانوں شاپنگ کران لگا اپنے دھیاں پتراں لے کے جانا کہ شاپنگ کر لو میں تانوں جڑی تہاڈی مرضی ہے برانڈ تو شاپنگ کر لو کدے انہاں دھیاں پتراں تے بیوی بچیاں سارے پیچھے رکھ کے صرف اپنے ماں باپ نال لے کے جایا کر آکھڑی اج میں تانوں جے تہاڈی طبیعت ہے او کھو میں تہاڈی خدمت کرنا چاہنا اج جڑی تہاڈی طبیعت ہے تسی او کپڑے لاؤ میں تانوں لے کے اپنے ماں باپ کی خدمت کیونکہ ایک مقصود تھوڑا جا وقت ہونا بندے نے دل کرنا کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرا لیکن اس وقت ماں باپ مٹی دے تھلے جا چکے ہونے انہاں دی حیات کی قدر کرو انہاں دی عزت کرو انہاں دا خیال کرو ماں باپ دا ذکر ہویا اللہ تعالی چودھری عاشق صاحب نے والدہ صاحبہ بلندی درجات نصیب فرما کروڑ جنت نصیب فرما جتنے آپ تشریف لے کے آئے ہو اگر تہاڈی کوئی عیب میرے بولنے وچ اگر کوئی غلطی ہے میں اللہ کو بھی معافی کا طلبگار ہوں اگر تہاڈی بھی کوئی ایویں سخت گل کیتی ہوے تہاڈی دل آزاری ہوئی ہوے میں تہاڈے کو بھی معافی کا طلبگار ہوں اما علینا بالعلم ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر رسول یہ سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد हज़रात ज़ी वक़ार हम सब यहाँ मोहतरम हाजी अब्दुल रज़ाक साहब की आहिया मग़फ़ूरा और मोहतरम चौधरी आशिक़ हुसैन साहब, मोहतरम चौधरी आज़ाद साहब और चौधरी हमज़ा रज़ाक साहब और चौधरी निसार साहब की वालिदा मालिका मग़फ़ूरा की इस सारी सभा में हम सब जमा वसीर तादाद के अंदर जो है वो कलिमात ईमान पढ़े के हैं कुरान पाक की तिलावत की सूरत में, सुभान अल्लाह, दुरूद व सलाम की सूरत में, कलमा शरीफ की सूरत में, दिगर कुरान व मज़ाहिर की सूरत में तहदीस जमत के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ। वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह करम से कोई चीज़ जो है वो मुशीदा नहीं है। 45 अदद कुरान मजीद की तिलावत की गई है। 750 मरतबा सूरत यासीन शरीफ को भी किया गया है। इसके अलावा कसीर तादाद में दिगर कुरान और मज़ाहिर जो है वो पढ़े गए हैं और हमारे भाइयों की वालिदा मग़फ़ूरा की उनको साल इस्माम के साथ साथ
محترم جناب چودھری عاشق صاحب کے تایازاد بھائی ہیں الطاف حسین مرحوم، ان کے لیے، ان کے ماموں جان ہیں، ان کے لیے، دیگر مرحومین کے لیے، تمام کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس پاکیزہ محفل کو، جو خوبصورت محفل اصالہ ثواب اور محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا ہے، جس کے اندر تلاوت قرآن مجید بھی ہوئی، سراخانی مصطفیٰ بھی ہوئی، عارفانہ کلام بھی پیش کیا گیا، خطابات بھی ہوئے اور مراد و وظائف کی تلاوت بھی کی گئی ہے، پڑھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جملہ کلام تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہمارے ان بھائیوں کی والدہ کے لیے، ان کے عزیزوں کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ بخشش و مغفرت کا حوالہ اور ذریعہ ہو۔ آمین۔ ذی وقار چودھری نثار صاحب کے والد گرامی کے لیے اور ساتھ ہی ہماری دل عزیز شخصیت چودھری محمد ندیم اغتیال مرحوم مغفور، ان کے بیٹے عبدالرحیم، لیکن جس کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے، اہل محلہ میں سے، اہل علاقہ میں سے، فیملی میں سے جس کا بھی نام لیا ہے، اللہ تمام مرحومین کے درجات میں آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين کے ساتھ خطاب کیا، دیگر علماء کرام نے جو بیانات کیے، مولا نے جملہ کلام کو، تمام کو، اس پاکیزہ محفل کو، جو تیری محبوب علیہ السلام کی ولادت مسعادت کی خوشی کا سلسلہ میں منعقد ہوئی ہے، پروردگار ان تمام کلمات کو، پاکیزہ محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سب کا ثواب ہدیۃ بارگاہ رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں پیش کرتے ہیں۔ آمین۔ آج کے وسیلے کی سے تمام صحابہ کرام، صحابیات، تبع تابعین، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، شہداء اسلام، شہداء کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ارواح مقدسہ کو اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان نفوس قدسیہ کے توسل و تصدق سے حضور علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں کے توفیل، پروردگار عالم حضور کی ذکر کے توفیل، بالخصوص مجموعی ذکر اذکار ہوا، کلمات طیبات تلاوت کی گئے ہیں، قرآن خوانی ہوئی، محفل میلاد مصطفیٰ منعقد ہوئی، پروردگار عالم تمام کے ثواب چودھری محمد عاشق صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ، ان کے تایازاد بھائی الطاف حسین مرحوم، ان کے ماموں جان چودھری نثار صاحب کے والد گرامی چودھری محمد نعید اغتیال کے بیٹے عبدالرحیم، ان کے علاوہ فیملی میں سے، خاندان میں سے، اہل محلہ میں سے، اہل علاقہ میں سے جتنے بھی ایمان اور اسلام کی دولت کے ساتھ حضور کی امتی اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں، مولا تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ اصالہ ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں سب کے درجات کو بلند فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو اپنے نور سے منور و روشن فرما، تحت نگاہ وسیع فرما، ان کی قبروں کو اپنے نور سے، اپنے محبوب کے نور سے منور و روشن فرماتے ہوئے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ ہم سب کو فکر آخرت کی اور امان صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ بھائی صاحب اور مرحوم و مغفورت کے انتقال کی ساری اہلیت کی وجہ سے جو بیٹوں کو، علی صاحب کو، بیٹی کو، فیملی کو، خاندان کو، جملہ و وفا کو، ورثہ کو، عائشہ کو، اقارب کو جو صدمہ پہنچا ہے، پروردگار اس وسیلے سے صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں نماز رمضان قرآن کی تلاوت دیگر ہمارے صالح کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی اس پاکیزہ محفل میں علماء کرام، مشاہیر کرام، قرآن کرام، حفاظ، عاشقان رسول، محبان خدا اور محبان مصطفیٰ، مہمان گرامی قدر دور و نزدیک سے آئے مولا، ہم سب کرتے کہ بارگاہ میں دعا و التجا کرتے ہیں مولا،
مرحبا کے درجات کو بلند فرما آمین۔ فلسطین کے مظلوم محکوم مجبور کشمیر کے مظلوم مجبور لوگوں کی مدد و نصرت فرماتے ہوئے ان کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرما امت مسلموں کو متحد اور متفق فرما آمین۔ ان کے لیے کوئی دعا استغفار کرنے والا نہیں ہے، ان کے لیے بھی تیری بارگاہ میں دعا ہے التجا ہے مولا، ان کے بھی درجات کو بلند فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے عزیزوں نے فیملی کے خاندان کے ہمارے اعزاء اور اقارب نے اپنی والدہ و والدہ مرحومہ مغفورہ علیہ مرحومہ مغفورہ کے لیے جو خصوصی طور پر پاکیزہ محفل کا خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، دعائیہ تقریب کا اشارہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے دارین کی عزتوں سے عظمتوں سے انعام مال فرما۔ ان کا طیب کا حدیث میں اخلاص میں اخلاق میں عمل کا رزق روزگار جان مال آبرو میں خیر و برکت عطا فرما۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر صلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ پاک خطر قبول میں آمین سم آمین۔ اس ٹائم نازی روٹی کھان لگے اور ماشاءاللہ کسی تعدادی بندے ادھر ہی بیٹھے ہیں، اللہ پاک خطر قبول میں اللہ تعالیٰ بہت میں جنس تک میں آمین سم آمین جزاک اللہ خیر۔ اگر ناظرین کو ماحول بیٹھے دسنے ہوئے غلطی میں معذرت کرنا، اللہ حافظ۔